السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے خواب، خواہش اور زندگی۔ مصنفہ ہے رابعہ رزاق۔ قسط نمبر 23۔ آج جو بے چینی اسے عاشر نے دی تھی، اس کے بعد وہ صرف اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی، جس نے آخری وقت میں اسے عاشر کا سہارا دے کر روکا تھا۔ اماں، عاشر ابھی بچہ ہے، وہ طارق کی باتوں پر پریشان ہو جاتا ہے۔ شاید ہم دونوں ایک چھت کے نیچے رہ کر اسے بہتر مستقبل نہیں دے سکتے۔ وہ مینٹلی ڈسٹرب رہنے لگا ہے، جس کا انجام ایک اور فرسٹریٹ طارق محمود ہوگا۔ شاید بہت ساری باتوں کے بعد اس نے ایک ڈھنگ کی بات کی تھی کہ وہ دونوں ایک چھت کے نیچے بہتر مستقبل نہیں دے سکتے اسے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، فرسٹریٹ طارق محمود نہیں تم ہو، لیکن ہم نے تو تمہاری تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ہم نے تمہیں صرف محبت کے سائے میں رکھا۔ ہم نے تو تمہارا پیار کسی سے نہیں بانٹا اور نہ ہی حرام رزق کا نوالا تمہارے پیٹ میں جانے دیا، پھر بھی۔ تب وہ محب عالم بیگم کی بات پر مسکرا دی، اور آج وہ مسکراہٹ کرچیوں کی طرح اس کے لبوں کو لہو لہان کر گئی تھی۔ اس نے چوکیدار کو اپنے ہی گھر کا، اپنی ماں کے گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تھا، مگر چوکیدار نے انکار کر دیا تھا۔ ہمیں اجازت نہیں جب تک صاحب یا بیگم صاحبہ نہ کہیں۔ وہ اس کی گاڑی کو دروازے کے باہر روک چکا تھا۔ تو کیا اس گھر میں مہمان نہیں آتے؟ کیا انہیں اس طرح گھر کے باہر سے لوٹا دیا جاتا ہے؟ یہ تو اس گھر کی روایت نہیں۔ وہ چنچلا کر بولی۔ کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر پیاس برداشت کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے گھر کے دروازے پر تھی، مگر اسے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے لیے اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا تھا؟ بی بی جی، ہمارے پاس مہمانوں کی لسٹ ہوتی ہے، ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے، پھر بھی اچانک کوئی آ جائے تو ہم بیگم صاحبہ سے اجازت لے کر دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بڑے صاحب کا آرڈر ہے۔ وہ خاصا مستعد تھا اپنے کام کے معاملے میں۔ بڑے صاحب کا آرڈر، یقیناً یہ حرکت تمہاری ہوگی طارق محمود۔ تمہارے اسی پروٹوکول اور اسی شاہانہ انداز نے تو زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی تھی، اور اب بھی۔ اچھا، جاؤ جا کر بیگم صاحبہ کو بتاؤ شمائلہ کمال آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے گاڑی دروازے کے بالکل سامنے سے ریورس کرتے ہوئے ایک کنارے پر لگائی اور باہر نکل کر ارد گرد کے گھروں کا جائزہ لیتے ہوئے چوکیدار سے اپنا تعارف کروایا۔ وہ بیچارہ کیا مزید حیل و حجت کرتا، سر جھکا کر اندر چلا گیا، مگر اندر جانے سے پہلے دروازے کا سیکیورٹی لاک چیک کرنا نہیں بھولا۔ شمائلہ کو کھڑے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، تبھی دوسری گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں وہ اور اس کی گاڑی نہا گئی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں بھی سن گلاسز بالوں سے اتار کر آنکھوں پر ٹکائے اور آنے والوں کو بغور دیکھا۔ وہ 3 لوگ تھے، اور شمائلہ کی بدقسمتی تھی کہ وہ ان تینوں کو اب بخوبی جاننے لگی تھی۔ کاشف کو بھی اسے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے ہارن دیا، چوکیدار ہوتا تو فوری رسپانس آتا۔ کاشف، یہ خاتون، یہ تو مجھے شمائلہ کمال لگ رہی ہے۔ کشمالہ تو بیک سیٹ پر نیم براجمان سی تھی، اور خولا نے قدرے حیرانی سے اپنے برابر بیٹھے کاشف کو دیکھا، جو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پہلے مالا کو اندر لے جاؤ، پھر ان محترمہ سے نپٹتا ہوں، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ خولا نے بھی سر ہلا دیا۔ دروازہ ابھی تک نہیں کھلا تھا، تبھی شمائلہ چند قدم چلتے ہوئے ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ یار، یہ عورت تو بالکل پاگل ہے۔ تم گاڑی اندر لے جاؤ، میں دیکھتا ہوں، اس نے خولا کو ڈرائیونگ سیٹ پر آنے کا اشارہ کر کے خود دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اب وہ اور شمائلہ مد مقابل تھے۔ شاید یہی شمائلہ کمال کی ایک اور بھیانک غلطی تھی کہ وہ کاشف کیانی سے الجھ پڑی تھی، جس کا اس گھر میں قیام سیکیورٹی چیک میں اضافے کا باعث بنا ہوا تھا۔ عظیم شاہ کا کیس کورٹ میں چلا گیا تھا اور نعمان ضمانت پر بری ہو گیا تھا۔ نعمان کی واپسی سے گھر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، البتہ عظیم شاہ کا کیس معمہ بن گیا تھا۔ فہیم شاہ اور تائی نے اپنے طور پر بہت پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ انہیں راحت بیگم کو اغوا کر کے کیا ملا۔ جواباً ان کی پراسرار سی خاموشی دونوں کا خون جلا دیتی تھی۔ البتہ سفیر کو یقین تھا کہ اس کا باپ یہ حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی ساری توجہ اچھا وکیل ڈھونڈنے اور عظیم شاہ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ثبوت اکٹھے کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ آج بھی خاص طور پر اس مقصد کے لیے اپنے باپ کے پاس آیا تھا۔ اس نے جیل انچارج سے ذرا زیادہ ٹائم مانگا تھا۔ عظیم شاہ کو پہلے تو سفیر کا آنا ہی اچھا نہیں لگا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سفیر کی توجہ کاروبار سے ادھر ادھر ہٹے۔ مارکیٹ میں ان دونوں باپ بیٹے کا نام تھا، اب اگر باپ نہیں تو بیٹا تو تھا نا، سب کچھ چلانے اور سنبھالنے کے لیے۔ عظیم شاہ ہمیشہ اس کی آمد پر ناخوش ہو جاتا اور اسے جلد از جلد بازار پہنچنے کی تاکید کرتا۔ ابا، آج تو ایک بات بتا ہی دو، دیکھو تمہارے سچ سے ہماری بھی مشکل آسان ہو جائے گی اور آپ کو بھی۔ تو کیا مطلب، میں یہاں پر مشکل میں ہوں کیا؟ ناخوش ہوں؟ ارے نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، تم خود کو میری خاطر ہلکان مت کرو۔
سفیر کو پہلی بار ان کے انداز میں ہلکی سی شفقت محسوس ہوئی۔ اگر یہ تبدیلی ان سلاخوں کے پیچھے رہنے کا کرشمہ تھی تو وہ بے ساختہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، یہ عرصہ بے شک لمبا ہو جائے۔ ابا بچوں والی باتوں کا ٹائم نہیں اب، وہ جھنجھلایا۔ اس کا ذہن اب بھی اپنے سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا ببلو کون تھا اور ببلو کے مرنے کے بعد عظیم شاہ کیسے پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے یہ بات گزشتہ رات اپنے چچا اور ماں کے منہ سے سنی تھی، تب سے اس کا تجسس اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا ببلو کون تھا جس کو اس کی ماں نے جی بھر کر گالیاں دی تھیں، اور شاید کسی عورت کو بھی۔ ابا ایک بات تو بتاؤ، یہ ببلو کون ہے؟ سفیر کا صبر جواب دے چکا تھا۔ عظیم شاہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا، قدرے حیران نظروں سے جوان بیٹے کو دیکھا جو باپ کی نوجوانی اور لڑک پن کو کرید رہا تھا۔ عظیم شاہ کے چہرے پر تھکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ببلو ایک خانہ بدوشوں کا لڑکا تھا جس کی عظیم شاہ سے بڑی گہری دوستی تھی۔ دونوں صبح و شام اکٹھے ہوتے، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، غصہ کرتے اور پھر ایک دوسرے کو منا بھی لیتے، بس یا کچھ اور۔ عظیم شاہ نے سفیر کو بہلایا، بلکہ وہ بڑی حد تک اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ دیکھو ابا، اب باتیں بنانے کا وقت گزر چکا۔ وکیل ثبوتوں اور گواہوں پر کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس ببلو کی ضرورت پڑ جائے، اگر وہ تیرے بچپن کا دوست ہے۔ سفیر نے اپنا تجسس مزید دور کرنے کی کوشش کی۔ ارے مر گیا، وہ زندہ ہوتا تو آج عظیم شاہ یہاں ان سلاخوں کے پیچھے بے بس انداز میں نہ بیٹھا ہوتا۔ یہ ایک اور نئی کہانی تھی۔ سفیر کا دماغ اس سے زیادہ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا ابا، ابھی چلتا ہوں، شام کو آؤں گا ایک وکیل کے ساتھ۔ اللہ کے لیے اس کے ساتھ فلسفہ مت شروع کر دینا۔ دیکھو، اگر تم نے راحت چچی کے اغوا کا جرم نہیں بھی قبول کیا تو کچھ دنوں میں یہ پولیس والے خود ہی قبول کروا لیں گے، لیکن یقین کرو ایک سچ کے بعد پھر کسی جھوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عظیم شاہ کو اپنا باپ یاد آ گیا تھا جسے اس کو اپنے گھر لانا تو یاد رہا، مگر اس کے بعد بھول گیا کہ عظیم شاہ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس نے عظیم شاہ بن کر پہلی نفرت اپنے باپ سے ہی کی تھی، اور پہلی چوری بھی اپنے باپ کی ہی کی تھی۔ اس کی جیب سے کئی ہزار روپے اڑا لیے تھے اور پیسے لے کر شہزادی کے پاس پہنچ گیا، مگر وہاں کوئی ہوتا تو ملتا نہ۔ وہ جگہ تو چٹیل میدان ہو گئی تھی اور وہاں کے مکین کہاں چلے گئے تھے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ پورا دن پوری شام وہیں بیٹھا رہا، اسے لگا جیسے یہ شہزادی کی قبر ہو اور اس ملبے تلے وہ اپنے ببلو کے پاس آرام کے ساتھ سو رہی ہو۔ وہ بچوں کی طرح بلکتے ہوئے اسے سوچ رہا تھا، مگر شہزادی وہاں ہوتی تو اس کی آہیں سنتی۔ شہزادی کو تو چاچا بشیر ایک نئی دنیا کی سیر کرانے لے گیا تھا، پھر ایک اور میلے کی دنیا، اس کے اندر قیامت کی آندھی اٹھی تھی۔ عظیم شاہ کو پہلی بار میلے کی دنیا میں بڑے بڑے اژدہوں نے ڈسا تھا۔ اس کے پورے جسم پر نیل ہی نیل تھے، زہر ہی زہر تھا۔ اس کی آنکھوں سے بار بار لہو کی طرح کا سیال بہہ رہا تھا، مگر کسی کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس ویران میدان میں پہنچ کر بس ایک ہی نہج پر سوچ رہا تھا، اور میری بہت ساری حسیات مجھ سے کہہ رہی تھی کہ چاچا بشیر نے میری شہزادی کو کہیں بڑے بڑے سانپوں کے حوالے نہ کر دیا ہو، کیونکہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک دلال ہے جو اپنے مطلب کا سودا کرنے کے لیے کچھ بھی داؤ پر لگاتا ہے۔ میں نے اپنی جیب سے وہ مڑے توڑے نوٹ نکالے، نفرت سے ان پر تھوکا اور ان کے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے، جیسے شہزادی کی قبر پر پھولوں کی پتیوں کو بکھیر دیا ہو۔ میرے قدم بے جان ہو چکے تھے۔ میں شام کو جب وہاں سے اٹھا تو میرے دل میں ایک اور نفرت اور دشمنی کا پہاڑ کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے اپنا باپ، اپنا حقیقی باپ، دنیا کا ظالم مرد لگ رہا تھا، جس نے مجھے شہزادی سے جدا کر کے، میری زندگی سے الگ کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ وہ میرا گھر تھا، نہ وہاں کے لوگ میرے اپنے تھے، نہ مجھے کبھی ان لوگوں سے کوئی دلی لگاؤ محسوس ہوا۔ مجھے تو اس شخص سے نفرت محسوس ہوتی ہے جو میرا خون تھا۔ بقول اس کے شہزادی بھی جھوٹی عورت ہے، پتہ نہیں پیسے کے لالچ میں مجھے کس کے حوالے کر دیا اور خود مجھ سے جان چھڑا لی۔ ایک بار مل جائے نا تو اس کو قتل ہی کر دوں گا چاچا بشیر کے خنجر سے۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا۔ کوئی سڑک، کوئی گلی، کوئی کچی بستی میں نے نہیں چھوڑی جو مجھے شہزادی کا سراغ دیتی۔ میں 3 دن 3 راتوں سے گھر سے باہر تھا۔ چوتھے دن صبح صبح ہوٹل پہنچا جہاں میں کام کرتا تھا۔ ابھی میرے مالک نے ترس کھا کر ایک پراٹھا اور چائے کا کپ میرے سامنے رکھوایا ہی تھا کہ سامنے سے مجھے میرا باپ 2 پولیس والوں کے ساتھ آتا ہوا نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کر بھاگنا چاہتا تھا، پیچھے کی طرف یا آگے سے اس کی گرفت سے نکلنا چاہتا تھا، مگر پیچھے کوئی نکلنے کا راستہ بچا تھا اور نہ ہی آگے۔ وہ 2 مستنڈے میرے سر پر پہنچ گئے تھے اور میرا نام نہاد باپ کہہ رہا تھا، ساری دنیا میں ڈھونڈ رہا ہوں تجھے اور تو یہاں بیٹھا گلچھرے اڑا رہا ہے۔ تجھے پتہ ہے کتنا پریشان کیا ہے تو نے سارے گھر کو۔ کوئی اسپتال، کوئی تھانہ، کوئی گلی محلہ نہیں چھوڑا تجھے جہاں نہ ڈھونڈا ہو۔ میرے بچے تو کدھر چلا گیا تھا بغیر بتائے؟ بھلا چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی ایسے بھی ناراض ہوتا ہے؟
میں جو کچھ اور ہی توقع کر رہا تھا، شاید لاتے مکے گھونسے مجھ پر برسنے والے تھے، وہ کہیں ہوا میں معلق ہو گئے اور یہ ایک شفیق انسان مجھے یوں منا رہا تھا جیسے میں واقعی اس کا روٹھا ہوا بچہ ہوں۔ وہ مجھ جیسے گندے میلے بدبودار لڑکے کو خود سے لپٹائے بیٹھا تھا اور میرا دل حیرانی کے عالم میں بھی کسی کمزور دروازے کی طرح دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگائے، پولیس والوں کا شکریہ ادا کیا، ہوٹل والوں کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب یہ ہمارے پاس کب تھا؟ ابھی تو آیا، اس کی حالت دیکھو نا، جیسے کسی دلدل سے نکل کر آیا ہو۔ اس مالک کو بھی سچ بولنے کی عادت تھی۔ میرے باپ نے ایک سرزنش کرتی نگاہ مجھ پر ڈالی اور یوں اس کی وہ محفل برخاست ہوئی۔ مجھے پتا تھا میں واپس جہنم کی طرف جا رہا ہوں، جہاں میں اپنے باپ کے گھر کو جنت نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہاں قدم قدم پر میرے لیے کانٹوں کی باڑ تھی۔ میں اپنی مرضی سے کسی کمرے میں نہیں جا سکتا تھا، میں اپنی مرضی سے کسی بچے سے بات نہیں کر سکتا تھا، میں اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا تھا۔ وہاں پر میرے جیسے جو بھی بچے تھے خوب کھیلتے، ہنستے اور مستی کرتے۔ میں انہیں حسرت سے دیکھا کرتا تھا کیونکہ وہ مجھے نفرت سے تکا کرتے تھے۔ مجھے انہوں نے قبول تو کیا ہی نہیں تھا نا۔ مجھ سے پہلے اس گھر میں فہیم، ندیم اور درخشاں تھے، ایک سے بڑھ کر فتنہ ساز۔ پھر ان کی امی تھیں اور ان کی دادی۔ ان پر ہر وقت جان نچھاور کرنے والی دو عورتیں ہمیشہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا کرتیں۔ دادی تو باقاعدہ نفرت کرتی تھیں اور وہ نفرت کبھی کبھی ان کے لہجے سے عیاں بھی ہو جاتی تھی۔ مجھے لہجوں اور رویوں کی زبان بخوبی آتی تھی۔ میں حیران ہوتا تھا کہ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ میں تو ان کے بچوں کی ہر کڑوی کسیلی بات اور بدتمیزی بھی سہ جاتا ہوں کیونکہ وہ مجھے برے نہیں لگتے تھے۔ وہ تینوں ہی مجھ سے چھوٹے تھے اور پھر میں عمر کی اس موڑ پر تھا کہ جہاں نہ کوئی مجھے بچہ کہتا اور نہ لڑکا۔ عجیب بے ڈھنگی سی عمر ہوتی ہے یہ بھی، کسی خودرو بیل کی طرح جس منڈیر سے لگا دو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور جدھر موڑ دو مڑ جاتی ہے۔ میں جب پہلے دن اس گھر میں آیا تھا تو میرے باپ نے بڑی بہادری کے ساتھ مجھے سب کے سامنے پیش کر کے کہا تھا، یہ عظیم شاہ ہے، آج سے ہمارے ساتھ رہے گا اسی گھر میں۔ شاید میرا نام دبنگ تھا یا پھر میرا چہرہ یا پھر میرے باپ کی روبدار آواز کا کرشمہ کہ ہر چلتا ہاتھ اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ اور پھر جب وہ سکتہ ٹوٹا تو مجھے نہیں پتا میری اس گھر میں کیا شناخت بنی، لیکن میں مجرم سا ضرور بن گیا۔ ہر وقت کی شک اور تذلیل بھری نگاہوں نے مجھے عظیم شاہ اور ببلو کے بھنور میں الجھا دیا۔ دل کہتا ببلو بن کر سب کو بتا دوں کہ میں ہوں کون اور کیا کر سکتا ہوں، اور دماغ کہتا عظیم شاہ بن کر بھی ان سب کو ان کے رویوں کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ میری یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہو جاتی جب ناشتے کے بعد بچے اسکول چلے جاتے اور وہ دونوں عورتیں مجھے مختلف کاموں کے لیے ادھر سے ادھر دوڑانا شروع کر دیتیں۔ میری ذرا سی کوتاہی پر ان کا تماچا تیار ہوتا اور میرے باپ کے آنے پر میری شکایتوں کا سلسلہ۔ میں جاہل ہوں، گنوار ہوں، بدتمیز ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں۔ یہ اس دادی کے الفاظ ہوتے جو مجھے بیبے جیسی لگتی تھی، جسے دیکھ کر میرا دل چاہتا تھا میں چاچا بشیر بن جاؤں۔ جب وہ مجھے حرام کی اولاد کا طعنہ دیتی تو میرے اندر کی نفرت اور دشمنی شیطانیت کا روپ دھارنے لگتی اور مجھے میلے سے لے کر ہوٹل تک اور ہوٹل سے لے کر تھانے تک کا ہر منظر وحشت کے راستے پر لے جاتا۔ اس وحشت کا نتیجہ یہ تھا کہ کبھی مجھ سے برتن گر جاتے، کبھی راشن بکھر جاتا، کبھی پیسے گم ہو جاتے تو کبھی میں چھت کے کونے پر بیٹھ کر شہزادی کو کوسنے دینا شروع کر دیتا، جس نے پہلی غلطی مجھے پیدا کرنے کی تھی۔ دوسری غلطی مجھے میرے باپ کے حوالے کر دیا تھا، جو خود تو پورا دن گھر سے باہر رہتا اور میں خود کو گدھوں کے درمیان محسوس کرتا۔ شاید دادی کی انہی باتوں سے تنگ آ کر میرے باپ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مجھے اسکول میں داخل کروا دے۔ میری عمر کے لڑکے کو کون سی اسکول میں کس کلاس میں داخلہ ملتا، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ جب اس داستان کا اختتام ہوا تو میں ایک مدرسے میں پہنچ چکا تھا۔ کم از کم تمہیں دین کا شعور اور قرآن پاک پڑھنا آنا چاہیے۔ مسلمان باپ کی اولاد ہو، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو، پتہ نہیں کسی نے اذان بھی دی ہوگی یا نہیں۔ یہ ایک اور طعنہ تھا اور مجھے یقین تھا کسی نے اذان تو دی ہوگی۔ میری شہزادی میرے معاملے میں کوئی کوتاہی اور غفلت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ وقت اور ماحول سے آگے چلنے والی عورت تھی۔ میں پھر اس عورت کو تلاشنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی میری زندگی جہنم بنا کر۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ مدرسہ جہاں میرے جیسے بہت سارے قیدی تھے، پچھلے والے جہنم سے بڑا جہنم تھا، جہاں مجھے 24 گھنٹے رہنا تھا، ہر گھنٹے کی قیمت ادا کرتے ہوئے۔ کبھی خیرات مانگنے کے لیے جانا پڑتا، کبھی خدمت کے عوض نیند کا سکھ ملتا، ورنہ ہاتھ پاؤں باندھ کر الٹا بھی لٹکا دیا جاتا، اور کبھی 2 لفظ یاد نہ کرنے کی پاداش میں روٹی کا لقمہ بھی مجھ سے چھین لیا جاتا۔ یہ تھی اس مدرسے کی زندگی جہاں سب ایک ہیں، ایک جیسے لمبے چوگے میں ملبوس، صبح سے شام تک درس تبلیغ کی باتیں کرتے اور سنتے، قرآن پڑھاتے اور جب دل چاہتا اس کی تعلیمات کو فراموش کر کے بے رحم انسان بن جاتے۔ یہ دوہری زندگی بڑی کربناک تھی، ایک طرف نیکی، گناہ و ثواب کی تعلیم اور دوسری طرف درندگی کا مظاہرہ۔ مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا انسان کون سی حد عبور کرتا ہے تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔
آپ نے دیکھی میری بدقسمتی؟ بڑے تسلسل کے ساتھ میری زندگی میں صرف بدقسمتی نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ میں ہر بار قسمت کے چکر میں الجھتا اور اس کے ساتھ لفظ خوش کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ میرے جیسے بھی، لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ میرے جیسے لوگ دنیا میں آتے ہی کیوں ہیں؟ اور بس اس سوچ کے ساتھ میں بڑا ہوتا رہا، وقت گزرتا رہا، کبھی مدرسے میں تو کبھی گھر میں۔ قرآن تو مجھے کیا صحیح پڑھنا آتا، البتہ نماز روزے کا پابند ہو گیا۔ باتیں کرنا بھی آ گئیں، بڑی بڑی باتیں، درس و ہدایت کی باتیں۔ میرا باپ میری فراست پر بڑا خوش ہوتا، خود کو شاباش دیتا کہ اس نے ایک صحیح فیصلہ کیا مجھے مدرسے بھیجنے کا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ ہفتے کا ایک دن صرف تمہارے ساتھ گزرتا ہے، باقی کے دن میں کیا کرتا ہوں تم کیا جانو۔ اور پھر وہ واقعی میں کبھی نہ جان سکا کہ ببلو اور عظیم شاہ کی جنگ میں جب جیت ببلو کی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ پھر جب ببلو کو شہزادی جیسی کوئی بھی عورت نظر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ کیسے اس کے اندر خون کی جگہ زہریلا تیزاب دوڑنے لگتا ہے جو اندر اور باہر کے ہر وجود کو خاکستر کر دیتا ہے۔ میں کافی بڑا ہو چکا تھا جب میری مدرسے کی تعلیم و تربیت ختم ہوئی۔ مجھے مستقل اپنے باپ کے گھر آنا پڑا۔ میں نے کہا نا، میں اس کو کبھی اپنا گھر نہیں کہہ سکا، کیونکہ کوئی بھی اپنا بچہ نہیں کہہ سکا مجھے۔ میرا باپ بھی پتہ نہیں کون سے ضمیر کے بوجھ اتار رہا تھا، سو میری ضرورتوں سے غافل نہیں ہوا، لیکن ویسی محبت بھی نہیں کر سکا جیسی فہیم شاہ اور خصوصاً ندیم شاہ سے کرتا تھا۔ میں جب مستقل گھر لوٹا تو درخشاں کافی بڑی ہو چکی تھی۔ وہ کوئی بہت زیادہ شرمیلی لڑکی نہیں تھی، لیکن مجھ سے باقاعدہ پردہ کرتی تھی۔ دادی نے اس کو میرے سامنے نہ آنے کی خصوصی ہدایت کر رکھی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی؟ پھر تو میں اس گھر کا بیٹا نہ ہوا نا، میں ان کا بھائی تو نہ ہوا نا۔ فہیم اور ندیم انگریزی اسکولوں میں گئے تعلیم حاصل کرنے، پینٹ شرٹ پہن کر خوب شان سے بڑی سی وین میں بیٹھ کر جاتے رہے، اور میں کبھی ایک دروازے سے خیرات لیتا اور کبھی کسی دکان سے چندہ مانگنے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ میرا دل چاہتا نفرت سے ان کا گلا گھونٹ دوں، اور میں سچ بتاؤں ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں ان سے لڑنے کے انوکھے طریقے ڈھونڈتا تھا۔ میں نے اس خرگوش کو زہر پلا دیا تھا جو ان دونوں کی جان تھا، جس کو بڑے پیار سے گھر لائے تھے۔ یہ زہر میں انہیں بھی پلا سکتا تھا، لیکن میں انہیں تڑپتا، بلکتا، روتا دیکھنا چاہتا تھا۔ زہر سے تو ایک دم موت آ جاتی ہے، اس کا کیا فائدہ؟ میرے باپ نے گھر والوں سے اختلافات کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا۔ ویسے بھی اب میں اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ مجھے گھر میں برداشت تو نہیں کیا جا سکتا تھا، اور کمائی تو شاید میں بچپن سے ہی کر رہا تھا، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میرے کمانے کھلانے کی عمر آ گئی تھی۔ بہرحال یہ میرے باپ کا شاید مجھ پر پہلا احسان تھا کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ آڑت کے کاروبار میں لگا دیا۔ تعلیم تو خیر نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن حساب کتاب میں اچھا تھا۔ یہ تربیت مجھے مدرسے میں ہی ملی تھی کہ میں اچھی خاصی منشی گیری کر لیتا تھا۔ باپ کو شاید میری صلاحیتوں کا اندازہ نہ تھا، اور اندازہ تو مجھے خود بھی نہ تھا کہ یہ دنیا مجھے اس قدر راس آئے گی۔ مجھے تو یہ لگا جیسے میں بنا ہی اس میلے کی دنیا کے لیے تھا۔ سودا عیاری سے کرو یا ہیرا پھیری سے، گاہک پر محنت کرو یا اسے دھوکے سے اپنا کر لو، میرے لیے سارے فارمولے یکساں تھے۔ میں بس اتنا جانتا تھا کہ ایک دن مجھے اس بازار کا گرو بننا ہے، اور مجھے ان سب پر حکمرانی کرنی ہے جو خود کو بڑے بڑے ناموں سے کہلوانا پسند کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ ان کے بڑے بڑے خاندانی نام لگے ہوتے ہیں۔ مجھے ناموں کی اس دنیا سے بہت آگے جانا تھا، اور اس مقام تک جانے کے لیے میں ہر حربہ اختیار کرنے لگا۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے، جو لوگ مجھے اوئے عظیمیں کہہ کر پکارتے تھے وہ مجھے میرے نام سے پکارنے لگے۔ وہ مجھے عظیم شاہ بلانے لگے، بڑے احترام کے ساتھ۔ میرے باپ کو حیرت ہوتی تھی اپنے پھلتے پھولتے کاروبار پر، لیکن مجھے ہنسی آتی تھی۔ لیکن مجھے کیا پتا کس وقت کا بے رحم لمحہ مجھ پر ہنسنے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ مجھے ان راستوں پر لے کر جا رہا ہے جن کا انجام صرف دلدل ہوتا ہے، رسوائی اور تنہائی کی دلدل۔ وہ ایک تاریک برستی رات تھی۔ میں دیر سے گھر آیا تھا اور شاید کچھ پی کر بھی آ گیا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ دروازہ کھلا ہوا تھا یا کسی نے میرے لیے کھولا تھا۔ البتہ میں جب اپنے خستہ حال کمرے کی طرف بڑھا تو مجھے دادی کی آواز آئی۔ ان کا لہجہ خاصا بلند تھا اور وہ شاید اپنے بیٹے سے مخاطب تھیں، لیکن میرے لیے اہم بات کسی خانہ بدوش عورت کا ذکر تھا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا اور کھڑکی کی طرف چلا آیا جہاں سے آواز واضح تھی۔ جب تم اس گناہوں کی پوٹ کو اٹھا کر لائے تھے تو میں نے تمہیں اسی وقت کہہ دیا تھا کبھی اس کے حق حقوق کی بات نہیں کرنا، اسے نسل چلانے کا مت سوچنا۔ جانے کس کا گناہ ہے جو تیرے حصے میں آیا؟ کیا تو جانتا ہے وہ خانہ بدوش عورت اتنی پاک باز تھی جتنی تو نے سمجھا؟ یہ دادی کی پاٹ دار آواز تھی جو رات کی تاریکی کو چیر کر میرے سینے کے آر پار ہو گئی تھی۔ یہ کون سے حق حقوق کی بات کر رہی تھی؟ اب تو میں بھی اس گھر کا کفیل ہوں۔ آج اگر ہاتھ روک دوں تو ساری عیاشیاں مٹی میں مل جائیں۔ میری سوچ کا زہر میرے چہرے تک آ گیا تھا، لیکن میں ضبط سے کھڑا رہا۔ میرا باپ کہہ رہا تھا، اماں وہ اس گھر کا کماؤ پوت لڑکا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی کرنا میرا فرض ہے۔
میں اسے جب اس گھر میں لایا تھا تب آپ سب کو بتا دیا تھا۔ آج بھی اس کو دیکھ کر احساس نہیں ہوتا کہ وہ ہو بہو میری جوانی کی شکل ہے، اور پھر اس خانہ بدوش عورت نے تو مجھ سے کچھ نہیں لیا تھا۔ اس کی آواز گہری آہ کے ساتھ ابھری تھی۔ ہاں، یہ میرے باپ کی ہی بھاری آواز تھی، اس کے وجود کی طرح، جو مجھے اچھی لگی، کیونکہ اس نے خانہ بدوش عورت کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں لیا تھا مجھ سے۔ تم کچھ بھی کہو، شکلیں ملنے سے لوگ اپنا خون نہیں بن پاتے۔ میں اس وقت تمہاری ضد سے ہار گئی تھی اور بہو کو بھی سمجھا دیا تھا۔ اب تم اچھی طرح سمجھ لو، ہے تو یہ ہمارے لیے غیر ہی۔ درخشاں بھی بڑی ہو گئی ہے، بہتر ہے کہ اب یہ کہیں اور ٹھکانہ کر لے۔ وہی کرخت اور تیز دھار آواز۔ اماں، پتہ ہے اس وقت جو میرے کاروبار کو آپ آگے بڑھتا دیکھ رہی ہیں وہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ مجھے نہیں پتا اس لڑکے کے ہاتھ میں کیا گیدڑ سنگی ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتی ہے۔ مجھے بڑا سکون ہو گیا اس کے ہونے سے۔ اب دیکھنا، درخشاں کی شادی بھی ہم دھوم دھام سے کریں گے، اور فہیم، ندیم، میں تو چاہتا ہوں خوب پڑھیں، خرچے کی تنگی کبھی نہیں ہوگی۔ میرا باپ خوب میری پیروی کر رہا تھا۔ میں نے سوچا ہاں، یہ شخص عزت کے لائق ہے، مگر یہ عورت نہیں، یہ عورت عزت کیا زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ میرے اندر چھپے ہوئے ببلو کا زہریلا خون ابال دینے لگا تھا۔ بس کرو، میں کچھ نہیں جانتی، اب اس کا ٹھکانہ الگ کرو۔ کم از کم میرے اس گھر سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، نہ بہو ایسا ہونے دے گی۔ اس پر تم نے سوت بٹھا دی تھی، وہ صابر ہے اور میرے دباؤ کی وجہ سے چپ ہے، ورنہ اسے حقیقت پتہ ہوتی تو آج سارے خاندان میں تماشا لگ چکا ہوتا۔ دادی بڑی کٹھور تھی، بالکل شہزادی کی ماں کی طرح۔ اوہ، تو شہزادی سوت تھی جب ہی میرے اندر سے کسی کی سسکاری ابھری۔ تاریک راتوں میں ابھرنے والی سسکیوں نے کرب آمیز چیخوں کا روپ دھارا۔ ماں، بس ختم کرے، رات گئی بات گئی، اب نہ وہ وقت رہا نہ لوگوں کو یاد ہے عظیم شاہ کہاں سے آیا تھا۔ اب تو وہ بہت ذمہ دار ہو گیا ہے۔ شروع میں تھے اس کے مسائل، اور ظاہر ہے جس ماحول سے وہ آیا تھا، جن لوگوں میں وہ بڑا ہوا تھا، اس کا اثر تو ہوگا، لیکن شکر ہے پروردگار کا، وہ میرا بیٹا کہلانے کے لائق بن چکا ہے، اور میرا بازو بھی۔ میں بلا وجہ اپنے باپ سے بدگمان رہتا تھا۔ مجھے شرمندگی تو نہیں، البتہ زندگی میں کسی کمی کا احساس ضرور ہوا۔ میں آج تک اسے ابو نہیں پکار سکا تھا، اور نہ کبھی دل سے احترام دے سکا تھا۔ بس چپ کر جا پتر، نہ مجھے رات کے اس پہر تنگ کر۔ دیکھ، تیرا لاڈلا ابھی تک گھر نہیں لوٹا ہوگا۔ جا تو بھی سو جا اور مجھے بھی سونے دے۔ میرا تو وہ نہ پوتا ہے اور نہ اس کی شادی کا ارمان ہے مجھے۔ میں تو اپنے فہیم اور ندیم کی شادیاں دھوم دھام سے کروں گی، اللہ مجھے ان کے دن دکھائے۔ درخشاں والے بھی تاریخ مانگ رہے ہیں، اس کی تیاری کر لے، وہ اکتائے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ بس درخشاں کی شادی کے ساتھ ہی میں عظیم کے فرض سے بھی بری الذمہ ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نسرین کے لیے بات کر لیں۔ رسان بھری آواز ابھری۔ تیرا دماغ چل گیا ہے؟ وہ لوگ نسرین کا رشتہ عظیم کو دیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ نسرین کی ماں کا دماغ دیکھا ہے؟ 7ویں آسمان سے ٹکراتا ہے۔ وہ یکدم چیخ اٹھی تھی۔ نسرین ان کے کسی رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ اب رشتے ناتے بھی تو عجیب تھے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئے تھے، اور خیر، ان کو سمجھ کر مجھے کرنا بھی کیا تھا۔ میں خود جانتا تھا نسرین جو کبھی اس گھر میں آتی تھی تو اس کی نظریں مجھے ضرور تلاش کرتی تھیں، اور کیوں نہ کرتی، میرے جیسا 6 فٹ کا مرد اس پورے خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ بد دماغی اور بد لحاظی کے وصف الگ تھے جو صنف نازک کو ہمیشہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تب میں نے سوچا دادی، تیری یہ خواہش بھی میں پوری کروں گا، لیکن اس سے پہلے تجھے شہزادی کو بے عزت کرنے کی سزا تو ضرور دوں گا۔ اور اس رات میں نے دادی کو مارنے کی، ہاں قتل کرنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ بچ گئی۔ مجھے اس کی کمزوری پتہ تھی، وہ اندھیرے کمرے میں نہیں سو سکتی تھی۔ میں نے پورا گھر تاریک کر کے اس کے منہ پر تکیہ کا دباؤ ڈالا ہی تھا کہ دروازے پر کھٹکا ہوا، اور مجھے پچھلے دروازے سے نکلنا پڑا، ورنہ صبح سب کو دادی مری ہوئی ملتی۔ میرا انتقام تو پورا ہو چکا ہوتا، مجھے کیا فرق پڑتا۔ ہاں، میرے اندر بسنے والا ببلو ایسا ہی تھا، بے رحم، بے خوف اور بے نام۔ اسے بے عزتی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آج میرا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا ببلو کون ہے، اس کی گواہی چاہیے ہوگی۔ کتنا پاگل ہے بھلا! ببلو کا اتا پتہ عظیم شاہ بتا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ وہی تو اس کی ڈھال ہے، اس کی طاقت۔ یہ دونوں اگر الگ ہوئے تو مر جائیں گے۔ آج بہت دنوں کے بعد مسکن میں سکون کی ہوا چلی تھی۔ راحت بیگم نے کچن میں جا کر اپنی پسند کا کھانا بنایا تھا، اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کی تھیں۔ اگرچہ آواز مدھم تھی، لیکن اس میں اطمینان تھا، دوبارہ زندگی ملنے اور عزت سے گھر واپس آنے کا اطمینان۔ لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے ساتھ بیتنے والے کسی بھی لمحے کی اذیت نہ دہرائی تھی، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہو رہی تھی کہ کوئی پوچھے۔ بس یوں لگتا تھا کہ وہ قطرہ قطرہ پگھل رہی ہیں۔ بھائی صاحب، بس اب ہمیں بچوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں شجاع کی امانت عزت و آبرو کے ساتھ اس کے حوالے کر دوں، اور پھر یہ دونوں یہاں سے چلے جائیں۔ یہ وقت بہت تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے شجاع کے بابا کو التجائیہ نظروں سے دیکھا تھا، جو ان کی گھر واپسی سے 1 دن پہلے دبئی سے اچانک مسکن پہنچے تھے، اور پھر اس دن سے لے کر اب تک وہ متواتر اپنی بہن کی دلجوئی میں لگے رہے، جو عجیب و غریب قسمت لے کر پیدا ہوئی تھی۔
شادی کے محض 3 سال کے بعد بیوگی اور تنہائی نے اسے عجیب درویش صفت بنا دیا تھا۔ صوفیہ کے لیے زندگی کی ہر خوشی اور آرام کو تیاگ دینا، تمام زندگی ندیم شاہ کی بیوہ کے نام پر گزار دینا ان کا حوصلہ تھا۔ کئی سالوں تک وہ اپنی بہن کو مجبور کرتے رہے کہ وہ شادی کر لیں، اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینے کی کوشش کریں، مگر ان کی ایک ہی تکرار ہوتی تھی: میرے لیے صوفیہ کافی ہے، میں اس کی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے پوری کر لوں، اسے اچھا مستقبل دے دوں، کافی ہے، باقی اب میرے اندر کوئی خواب نہیں پلتا۔ اور آج بھی ان کے چہرے پر، ان کی آنکھوں میں ایک ہی تکرار تھی کہ مجھے صوفیہ کا مستقبل محفوظ کرنا ہے۔ بھائی نے انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ چلو شادی کی تیاریاں کرو، بس اب دیر نہیں کرنی، آج چلتے ہیں پہلے کسی ہوٹل کی بکنگ اور دیگر انتظامات وغیرہ کی طرف۔ شاپنگ پر لڑکیوں کو لگا دو اور کیا کیا کرنا ہے، میں بھائی جان سے مشورہ کرتا ہوں، تم کوئی ٹینشن نہیں لوگی، سب گڈ ہوگا، لیکن اس سے پہلے چلو خیر بعد میں بات کرتے ہیں۔ شجاع کی آمد پر گفتگو کا تسلسل ٹوٹا تھا، جس کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ شاید اس کے کانوں میں کوئی آواز پڑ گئی، یا پھر اسے پتا تھا آج کل ان بہن بھائیوں میں ایک ہی موضوع زیر بحث ہے۔ جی برخوردار، آج کل آپ کہاں غائب رہتے ہیں؟ میں نے آپ کو راحت کی حفاظت اور اس کے خیال کے لیے یہاں بھیجا تھا، اور آپ کے ہوتے صد افسوس۔ وہ ہمیشہ اسی انداز میں سرزنش کرتے تھے۔ راحت بیگ نے ڈھیر سارا پیار نظروں میں سمو کر اپنے مہربان سے بھائی کو دیکھا، اور پھر شجاع کو جو مدد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے ہوتے صوفیہ چلی گئی، وہ آدمی دفتر میں گھس گیا، راحت کے ساتھ اتنا بھیانک، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا شجاع، آئی ایم ڈیم سیریس۔ بھائی صاحب شجاع کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ یہ تو جب سے پاکستان میں ہے سائے کی طرح میرے ساتھ میری ہر مشکل میں کھڑا رہا ہے۔ اس دن بھی یہ نہ آتا تو صوفیہ کے تایا تو برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ نرمی سے بولیں، کیا کہوں راحت تمہاری معصومیت کو، تم اب بھی ان لوگوں کے لیے اتنا ہمبل ہو کر سوچتی ہو جنہوں نے آج سب کچھ خاکستر کر دیا، عزت مان اور سب سے بڑھ کر اس گھر کی خوشیاں، تمہاری خوشیاں۔ وہ تعصب سے بولے تو راحت بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ بھائی جان وہ ان کا فعل ہے اور یہ میرا مقدر، میں ان کے ذہن اور سوچ کے مطابق تو نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے نا جب ندیم شاہ نے مجھے اسی گھر میں ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، میرے لیے وہ ہر فرد سے لڑ پڑتا تھا، اس نے تو میری زندگی میں ایک پل کے لیے بھی کوئی کمی نہیں آنے دی، میں بھلا وہ وقت بھلا سکتی ہوں؟ وہ اس وقت مکمل ندیم شاہ کی یادوں میں محصور ہو چکی تھیں۔ اور ندیم شاہ کا بھائی، پھوپھی جان، یہ الفاظ شجاع کے تھے جو ان کے پاس ان کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بہت کچھ جانتا تھا، بہت سارا کچھ جاننا چاہتا تھا، اس گرہ کو کھولنا چاہتا تھا جو راحت بیگم کو درویشی اور تنہائی کی زندگی کی طرف لے گئی تھی۔ پتہ نہیں میں آج تک اس شخص کو نہیں سمجھ پائی۔ میں نے ایک دفعہ ندیم سے اس بات پر گھنٹوں بحث کی تھی کہ وہ ایسے کیوں ہیں، کوئی نفسیاتی کجی ہے جو ان کو اتنا ڈسٹرب رکھتی ہے؟ ہجوم بھی ان کے اندر کی تنہائی کو دور نہیں کرتا۔ وہ بظاہر مسکرا رہے ہوں مگر ان کا چہرہ عجیب سی اذیت میں ہوگا۔ انہیں خوش ہونا آتا ہی نہیں تھا، نہ ہی میں نے کبھی اس آدمی کو قہقہا لگاتے دیکھا۔ وہ بے ساختہ بولتی چلی گئی تھی، پتہ ہے بھائی جان مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ہنسے، مسکرائے، شرارت کرے تو انہیں برا لگتا ہے۔ مجھے تو ندیم شاہ ہمیشہ اس ماحول سے دور لے جاتے تھے، اور اگر اماں کی خواہش نہ ہوتی تو میں کبھی اس گھر میں جا کر نہ رہتی۔ یہ وہ واحد فیصلہ تھا جو ندیم نے اپنی مرضی سے کیا تھا، ورنہ ہم تو اپنی جنت اور اپنے گھر میں بہت خوش تھے، بہت مسرور۔ وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی۔ شجاع اور اس کے بابا چپ سادھے ان کو دیکھ رہے تھے، جن کی آنکھوں میں ماضی کسی فلم کی طرح چلنا شروع ہو گیا تھا، اور جب ماضی کے پردے چاک ہونا شروع ہوتے ہیں تو بہت کچھ عیاں ہوتا ہے۔ راحت بیگم نے بھی جب ماضی کے تلخ و شیریں وراق پلٹنا شروع کیے تو کسی پل عظیم شاہ سے ہمدردی اور کسی پل عظیم شاہ سے نفرت شدید ہو جاتی۔ ہم لوگ جب اس گھر میں آئے تو نسرین بھابھی پہلے سے تھیں، ان کے بچے اور اماں، فہیم بھائی، اور بہت دنوں بعد پتہ چلا کہ بڑے بھائی بھی یہیں رہتے ہیں، ورنہ تو وہ کوئی مہمان لگتے تھے، کبھی کبھی نظر آ جاتے۔ میں سوچتی شاید کسی دوسری جگہ بھی کاروبار ہے، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ان کی نسرین کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، وہ ذہنی سکون کے لیے بھاگتے ہوں گھر سے۔ بھائی کی آنکھوں میں تجسس ابھرا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، نسرین بھابھی آج بھی بڑی مشکل خاتون ہے، میں نے ان کے چہرے پر بھی ہمیشہ بل دیکھے، کیا بچے تو کیا بڑے، سب کے ساتھ ایک ہی رویہ۔ میرے ساتھ تو خیر سمجھ آتا تھا، لیکن کیا لیکن؟ شجاع کو بھی بے چینی ہوئی۔ مجھے ندیم نے بتایا تھا کہ عظیم شاہ ان کے سگے بھائی نہیں ہیں، اور وہ صرف ان کے والد کی خواہش پر اس گھر میں آئے اور رہے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ پہلی بیوی کی اولاد تھے؟ اب اس کا تو ندیم کو بھی نہیں پتا تھا۔ وہ ان کے گھر میں 12-13 سال کی عمر میں آئے، پھر جیسے تیسے مدرسے کی تعلیم مکمل ہوئی تو وہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں لگ گئے، پھر اسی دوران دادی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے یہ بھی سنا کہ دادی اس کو اس گھر میں کسی صورت برداشت نہیں کرتی تھیں،
اسی لیے ایک رات انہوں نے دادی کی آنکھوں کے سامنے اپنا پھلدار چاقو لہراتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میری زندگی مشکل کی تو میں قتل کر دوں گا۔ یہ منظر اماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس وقت عظیم شاہ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کے بعد دادی تو کیا اماں بھی ان سے خوف کھانے لگی تھی۔ تو اس کے بعد انہیں گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نکال باہر کرتے ایسے آدمی کو۔ اولاد اگر اس حد تک چلی جائے تو اس کی جگہ مینٹل ہسپتال ہوتی ہے۔ شجاع کے بابا کا لہجہ قطعیت لیے ہوئے تھا۔ چاچا نے بھی تائید میں سر ہلا دیا، لیکن اس وقت پورے کاروبار کو اپنے قبضے میں لے چکے تھے۔ گھر کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کا اس گھر میں رہنا ان کے والد کی بھی مجبوری بن چکی تھی۔ بہرحال بہت عجیب و غریب قصے تھے اس گھر کے۔ وہ جھجری لے کر ایک دم کھڑی ہو گئیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں ان قصوں اور سازشوں کا حصہ ہو کر ندیم شاہ کو کھو بیٹھوں گی۔ ان پر ہذیانی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کی آنکھیں لہو رنگ اور چہرہ عجیب سے کرب سے دوچار ہو گیا۔ عظیم شاہ آپ کو تنگ کرتا تھا نا؟ وہ ندیم انکل سے بھی خار کھاتا تھا نا؟ شجاع نے ان کے کندھے تھام کر انہیں دوبارہ سے صوفے پر بٹھایا۔ بھائی کو تو بہن کی یہ حالت عجیب سی الجھن میں مبتلا کر گئی تھی، اور بھتیجا اس وقت کسی ماہر نفسیات کی طرح ان کے ذہن کی گرہیں کھول رہا تھا۔ ان دنوں میں ندیم کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ پٹانے لگی تھی۔ ہم لوگ اس گھر سے عظیم شاہ کے تسلط سے نکلنا چاہتے تھے۔ عجیب سا خوف اور وحشت کا عالم تھا اس گھر کی فضا میں۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے ان کی نگاہیں ہر وقت میرا اور ندیم کا تعقب کر رہی ہیں۔ ہم کہیں باہر بھی جا رہے ہوتے تو ڈھیر سارے سوالوں کا سامنا ہوتا۔ اگر اماں کی خواہش اور ندیم کی مجبوری نہ ہوتی تو میں وہاں کبھی نہ رہتی، لیکن ندیم نے صرف ایک ہی تو خواہش کی تھی اپنی ڈھیر ساری عنایتوں کے بعد، میں بھلا کیسے انکار کرتی؟ وہ بلا تکان بولتی چلی گئیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا گھر سے باہر نکلنا، ندیم کے ساتھ کام کرنا کتنا بڑا جرم بن چکا ہے۔ کچھ نسیم بھابی کی عادت اور کچھ عظیم بھائی کی فطرت، انہیں کسی کی خوشی، ترقی، کامیابی گوارا ہی نہیں تھی۔ وہ بولتے بولتے یکدم رونے لگیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ پتہ نہیں اس وقت کون سی تکلیف یاد آئی تھی جس نے ان کی ہچکیاں باندھ دی تھی۔ راحت میرے بچے، میرے چاند، تم تو میری بہت بہادر بہن ہو۔ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کس قدر ذہنی اذیت سے گزر رہی ہو۔ تم نے یہ سب بھائی جان کو کیوں نہیں بتایا؟ تم کیوں خود کو اس گھر میں جلاتی اور سزا دیتی رہیں؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ وقت کو پیچھے لے جائیں اور اپنی بہن کی ہر تکلیف سمیٹ لیں۔ کیا کرتی بھائی جان، بچی تھی میری گود میں، پھر ندیم اور اماں میرے ساتھ تھے، اور مجھے پتا تھا کہ یہ سب عارضی تو ہے۔ میں اور ندیم اسی کوشش میں تھے کہ جلد از جلد اپنے گھر چلے جائیں۔ ان کا رونا جاری تھا۔ شجاع نے آنسوؤں کو سمیٹ کر چہرہ صاف کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ بہت سارے بھیانک راتوں کی طرح وہ بھی ایک خوفناک رات تھی جب تقدیر مجھ سے روٹھی ہوئی تھی۔ ان دنوں ندیم بھی مجھ سے ناراض رہتے، اکھڑے اکھڑے سے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، بات ہی نہیں کرتے تھے۔ کچھ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں خود پریشان تھی وہ اتنے چڑچڑے کیوں ہو گئے ہیں، لیکن شاید گھر کے حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ وہ جیسے کڑی سے کڑی ملا رہی تھی، اپنی یادوں کو ترتیب دے رہی تھی یا پھر یادوں کو ایڈٹ کر رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو ان کے لفظوں کی روانی کو توڑنے لگتا۔ وہ روتے روتے ہلکان ہو گئیں تو گہری چپ نے ان کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ تم کیوں چپ رہی راحت؟ کچھ تو بتایا ہوتا، ہم اس مسئلہ کا حل نکالتے۔ وہ عجیب سی الجھن اور پچھتاوے کا شکار تھے۔ سب سے لاڈلی اور پیاری تھی وہ ان کی، اور رازدار دوست بھی، اور جب وہ اس کے پاس نہیں تھے تو یہ سب تو ہونا تھا۔ اچھا بس کرو، جو بیت گیا اس کو یاد کر کے کیا ملے گا؟ اللہ نے ہم سب کی راحت ہمیں لوٹا دی، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ وہ ان کے ماتھے کو چومتے ہوئے بہت محبت سے بولے۔ شجاع راحت کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اور پھر میرے پاس آؤ، کچھ ضروری کام ہے۔ شجاع نے اتنی مشکلوں سے اپنی پھوپھی کی برین واشنگ کی تھی۔ یہ حکم کچھ اچھا نہیں لگا تھا، مگر اس وقت ان کی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ کریدتا۔ ویسے بھی یہ سچ ہی تھا، اب اس گھر کی باتیں قصہ پارینہ ہو چکی تھی۔ صوفیہ کا بھوت اتر چکا تھا۔ راحت بیگم ایک بڑے امتحان سے گزر کر آ گئی تھی، اور بہت سارے مسئلوں کی وجہ عظیم شاہ جیل میں تھا، جس کی ضمانت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پھوپھی جان اب آپ بس آرام کریں، میں صوفیہ کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کا سر دبا دے گی۔ کچھ چاہیے تو نہیں؟ میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ انہیں بچوں کی طرح تسلیاں اور دلاسے دیتے ہوئے کمرے میں لایا تھا، اور اب بھی بہلا رہا تھا جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہوں۔ شجاع میرے بچے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر مت کرو۔ یہ جو ماضی کی تلخیاں ہیں نا، یہ تو سانسوں کے ساتھ ہیں، دونوں کا ساتھ ہی رشتہ ٹوٹے گا، اور ویسے بھی وقت نے مرہم رکھ دیا۔ صوفیہ کو تم سنبھالو گے، مجھے کوئی فکر نہیں، انہوں نے نمناک لہجے میں کہا۔ آج سب کچھ تازہ ہو گیا تھا، دل ابھی تک بھرا تھا۔ اس کی فکر آپ بالکل نہ کیا کریں، وہ خود بھی خود کو اچھی طرح سنبھال لیتی ہے۔ وہ شریر سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پانی کا گلاس ان کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، ہمیشہ سلامت رہو، ہنستے کھیلتے۔ انہوں نے پل بھر میں ڈھیر ساری دعائیں دے ڈالیں۔ شجاع ممنونیت سے دیکھنے لگا۔
بس آپ بھی ایسے ہی رہا کریں خوش باش، ہم سب یہاں سے چلے جائیں گے، دور، ان سب مسئلوں سے بہت دور۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ تم دنیا جہان کی سست لڑکی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ پھوپھی جان کے پاس فوراً پہنچو، اور تم ابھی تک یہاں چھپی ہوئی ہو۔ وہ بڑے ان حماق سے چائے بنانے میں مصروف تھی، تب شجاع کی آواز پر یکدم اچھل پڑی۔ ہاتھ گرم پین کے ساتھ ٹکرا گیا۔ بے اختیار سی کی آواز کے ساتھ اس نے شہادت کی انگلی اپنے لبوں میں دبا لی، اور بالوں میں چھپا ہوا چہرہ اچانک ہی شجاع کے سامنے آ گیا۔ اف، آپ کو کوئی تمیز ہے؟ یوں اچانک سر پر سوار ہوتے ہیں کیا؟ وہ بے ساختہ چیخی، اور شجاع نے سرد سے ہاتھ تھام کر انگلی اپنے لبوں میں دبا لی۔ اس کی صحیح جگہ یہ ہے۔ لبوں کی ساری نرمی اور گرمی انگلی کے ذریعے صوفیہ کے پورے وجود میں منتقل کرتے ہوئے وہ شرارت سے مسکرایا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ اب وہی انگلی پھر سے صوفیہ کے منہ میں تھی۔ شجاع کا چھت پھاڑ قہقہا بلند ہوا، اور صوفیہ کا چہرہ مارے خفت کے مزید سرخ ہو گیا۔ آپ بھی کم نہیں، ہماری ساری بدتمیزیاں پی جاتی ہیں۔ معنی خیز سا اشارہ صوفیہ کی جان چلا گیا۔ میری انگلی جل گئی ہے اور آپ کو شوخی سوچ رہی ہے؟ شجاع، کسی جگہ کا تو لحاظ کر لیا کریں۔ نہیں بھائی، ہم سے نہیں ہوتا کسی جگہ، علاقے، محلے کا لحاظ۔ ہمارے سامنے ہماری شہزادی ہو تو دل بےتاب تو ہوگا نا۔ وہ اس وقت پھوپھی کی دل جوئی کرتے شجاع سے بالکل مختلف شخص تھا، جس کے اندر کی ساری شدتیں ہمیشہ کی طرح صوفیہ کو دیکھ کر چہرے اور آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ صوفیہ کے معاملے میں اس کا دل اتنا ہی بے اختیار ہو جاتا تھا، اس پر صوفیہ کے گھورنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ گھور لو، اچھی طرح سے دیکھ لو، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر بھاگ کر میرے پاس ہی آؤ گی۔ اس کے کانوں کے پاس سرگوشی ابھری۔ خوش فہمی، میں امی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی، فی الحال اس کمرے تک بھی نہیں۔ اس نے سمت کا تعین کر کے فوراً بدلا لیا تھا اس کی نگاہوں کی سرکشی کا۔ چلو امی کے ساتھ رہ لیں گے ان کے کمرے میں، تم صوفے پر سو جایا کرنا، اور میں اپنی پھوپھی جان کی گود میں سر رکھ کر۔ اس نے بے ساختہ کہہ کر خود ہی مسکراہٹ بھی بمشکل روکی تھی، کیونکہ صوفیہ کے چہرے پر بڑی شریر ہنسی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیٹ پکڑ کر ہنسنا شروع کر دیتی، شجاع نے برنر پر پکنے والی چائے کی طرف اشارہ کیا، جو اب احتجاج کر رہی تھی کہ میرا کیا قصور ہے؟ اگر یہ پینے کی چیز رہ گئی ہو تو جلدی سے کپ میں ڈالو۔ وہ اپنی بات پر ابھی تک ہنس رہا تھا۔ کیا ڈالو کپ میں؟ شکل دیکھ رہے ہیں آپ سے بھی زیادہ کالی، امی بہت ماریں گی۔ کالی؟ مجھ سے بھی زیادہ؟ تم ایک گورے چٹے مرد کو کالا کہہ رہی ہو؟ لوگ تو مجھ سے ہمدردی کرتے ہیں کہ میں نے بھی کیا آنکھیں بند کر کے فیصلہ کر لیا، کالی موٹی بدتمیز لڑکی۔ امی، اب اگر آپ یہاں کھڑے رہے تو میں سب کو بلا لوں گی، اس نے آواز لگائی تھی دھمکی کے ساتھ۔ بلا لو، میں کوئی پڑوسن کے ساتھ تھوڑی کھڑا ہوا ہوں۔ وہ اب کیلے چھیل چھیل کر کھا رہا تھا، اور صوفیہ کو اس کی موجودگی سے زیادہ اس کی چمکتی آنکھوں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ دن بڑے اچھے تھے جب وہ شجاع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے روبرو سنا دیا کرتی تھی۔ اب تو اسے دیکھنا، اس سے بات کرنا محال ہو جاتا تھا۔ رات کو بھی اس نے سب کے سامنے زج کیا ہوا تھا، لیکن اس کا سب سے پیارا روپ ہی یہ تھا۔ وہ ہر پل ہر لمحے اسے اپنی نظروں کی حصار میں رکھتا تھا۔ شجاع، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ بڑی سعادت مندی سے پوچھ رہی تھی۔ شجاع اس کی اس ادا پر قربان ہی ہو گیا۔ کیا بات ہے صوفی، اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ پتہ ہے، میں اکثر سوچتی رہتی ہوں، عورت اور مرد کے درمیان وہ کون سی چیز ہے جو رشتے کو کمزور اور بے جان کر دیتی ہے، اور وہ صرف سمجھوتا بن کر رہ جاتا ہے، اس میں سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا احساس تھا، تفکر اور بے چینی کے رنگ لیے۔ شجاع کاؤنٹر کی سلیب سے اتر کر اس کے پاس آ گیا۔ اتنی مشکل باتیں آپ کیوں سوچتی ہیں زندگی؟ شجاع، میں بالکل سیریس ہوں۔ اس نے دوبارہ چائے کا پانی برنر پر رکھا۔ جانا کیا یہ وقت ان باتوں پر سوچنے کا ہے؟ ان باتوں پر تو کبھی بھی سوچا جا سکتا ہے، کوئی بھی سوچ سکتا ہے۔ وہ بس ضد تھی۔ دیکھو صوفی، شادی کوئی کانٹریکٹ یا سمجھوتا نہیں، یہ حقیقت میں دو روحوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرتی ہیں تو پھر اس کی تمام تر اچھائیاں اور برائیوں پر بھی سر خم تسلیم کرتی ہیں۔ جیسے میں آپ کی ہر بدتمیزی گوارا کرنے کو تیار، آپ کی ہر دھرمی سہنے کو راضی، ہے نا؟ اس کا سنجیدہ ہونا مشکل تھا، جبکہ صوفیہ چہرے پر ازحد سنجیدگی طاری کیے اس سے مزید وضاحت کی طلبگار تھی۔ پاگل لڑکی، دیکھو زندگی کو گزارنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یا تو ایک دوسرے کا یقین بن جاؤ۔ جہاں یقین متزلزل ہو، جہاں شک زندگی میں آیا، وہاں رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں سے غلط بیانی کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں سے زندگی سمجھوتا بن جاتی ہے، اور زندگی کو زندگی جیسا ہونا چاہیے، میری صوفیہ جیسا، روشن، محبت سے بھرپور۔ اس نے اپنی سنجیدگی کو خود ہی طاق میں رکھ دیا تھا۔ صوفیہ کے چہرے پر کوشش کے باوجود بھی سنجیدگی قائم نہ رہ سکی تھی۔ مدھم سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا کہ بادلوں کی اوٹ سے چاند جگمگانے لگا تھا۔ ان بالوں میں میری زندگی ہے، خود سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا کرو۔ شجاع کو دل پر حملے کا وہ دن یاد آ گیا تھا جب اس نے بادلوں کی اوٹ سے چاند کو مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ بہت مان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی ڈھنگ کا کام کر لوں؟
بالآخر وہی ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہوئی تھی اور شجاع اس کی صدا پر کہکہا لگاتے ہوئے کچن سے باہر چلا گیا۔ واٹ، تم تھانے میں؟ کیا بکواس کر رہی ہو شمائلہ؟ سرمد بخاری کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ کیا کچھ سوچ رہا تھا اور شمائلہ اسے کیا خبر دے رہی تھی؟ اسے لگا ایک ساتھ بہت ساری مصیبتوں نے اس کا پیچھا لے لیا تھا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کہاں اس سے غلطی ہو گئی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا اور منیر کمال کے دروازے پر پہنچ گیا۔ رات کے سناٹے میں وہ جتنی زوردار دستک دے سکتا تھا دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ منیر کمال اس وقت نشے میں دھت ہوگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دروازہ توڑ دے، مگر اس وقت ایک کے بعد دوسرا مسئلہ کھڑا کرنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ اس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے منیر کمال کے سیل پر بیل دینا شروع کی۔ اتنی دیر میں شمائلہ کی طرف سے بھی مستقل کال آ رہی تھی۔ بڑی مشقتوں کے بعد منیر کمال نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر مزید بدمزہ سا ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ سونے تو دو یار، صبح دیکھیں گے تجھے بیوی دے دوں یا… وہ بھرپور نشے میں تھا یا پھر کسی نئی بیوی نما عورت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ سرمد بخاری نے اسے حقارت سے دھکا دیتے ہوئے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب آ گیا۔ شمائلہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ کیا شمائلہ پولیس کی کسٹڈی میں؟ مگر کیوں؟ اس کے دماغ پر یہ خبر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ کیونکہ بچے، میں تجھے بھی سمجھایا تھا اور اسے بھی کہ یہاں آ گئے ہو تو محتاط رہو، مگر تمہاری حرکتیں بھی مشکوک۔ اب پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے۔ یہ لو، پھر فون آ گیا، بات کرو اس سے اور پوچھو قصہ کیا ہے۔ اس نے اپنا سیل فون بستر پر پٹک دیا اور خود منیر کمال کی بوتل کی طرف بڑھ گیا۔ منیر کمال نے مارے باندھے سیل فون آن کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف شمائلہ کی غصے سے بھری آواز نے اس کے تن بدن میں آگ سی لگا دی۔ سرمد، اس منیر کتے کو بولو کہ جلد از جلد میرے پاس پہنچے، اس کا فون بھی بند ہے۔ منیر کو اپنی عزت افزائی کی عادت تو تھی، مگر اس وقت ان حالات میں یہ جملہ اسے خنجر کی طرح لگا تھا۔ سالی، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا اور پھر گویا ہوا۔ شمائلہ، تم اس وقت کہاں ہو؟ تم تو شاید کسی اسپتال گئی تھی، پھر وہاں پولیس کیسے آ گئی؟ پھر کون سا فساد کیا ہے تم نے؟ تم مجھ سے جرا مت کرو، اس وقت میرے پاس وقت نہیں کہانیاں سنانے کا۔ تو میرے ڈاکیومنٹس اور اپنی چیک بک لے کر آ جاؤ۔ اس کا حکمیہ لہجہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی برقرار تھا۔ وہ تھانے کا پتہ بتا رہی تھی اور منیر کمال کچھ نہیں سن رہا، بس دل ہی دل میں اسے گالیاں دے رہا تھا۔ جب سے شمائلہ کے دل میں اپنے بچے کی محبت کا بخار جاگا تھا، سب کچھ الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ نہ کام نہ دھندا۔ شمائلہ کو عادت ہو گئی تھی مصیبتیں کھڑی کرنے کی۔ اس نے نفرت سے سوچا اور موبائل سرمد کو تھما دیا۔ شمائلہ کو یقیناً اس سے بھی بات کرنی تھی۔ یار، میری گاڑی میں اتفاق سے ایک بوتل پڑی ہوئی تھی اور تمہیں تو پتہ ہے یہاں کی پولیس کو موقع چاہیے ہوتا ہے۔ وہ یہ بات تقریباً گول ہی کر گئی تھی کہ اپنی ماں کے دروازے پر ہنگامہ کھڑا کرنے کے بعد کاشف نے کتنی آسانی سے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر ستم یہ کہ اس کی گاڑی کی تلاشی لی گئی تو نشہ آور اشیاء کے ساتھ امپورٹڈ برانڈ کی شراب بھی برآمد ہو گئی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ اس نے کاشف پر ہاتھ اٹھایا تھا، جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کا نمائندہ بھی نہ ہوتا تو اس کی شناخت کے لیے اس کے باپ کا نام کافی تھا۔ اس کی ایک فون کال پر تمام خفیہ ایجنسیاں حرکت میں آ گئی تھیں اور اب وہ فیڈرل پولیس کے سوالات کی زد میں تھی۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہو؟ جلدی بولو، کیا کرنا ہے؟ میں بہرحال ابھی فوراً سے یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ خود ہی نپٹتے رہو ان چکروں سے۔ وہ خاصی عجلت میں تھا، عجلت سے زیادہ الجھن اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ منیر کو وہ اب شمائلہ کے ساتھ ہمدردی کرنے والا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا نائٹ گاؤن تبدیل کیا، ضروری چیزیں شرٹ کی جیب میں رکھیں۔ شمائلہ کا وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا خطرہ ہی خطرہ تھا۔ اس وقت اس کی جو ذہنی کیفیت تھی اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سرمد بخاری منیر کمال کو جلد تھانے پہنچنے کی ہدایت کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنا دوبارہ شمائلہ کی شکل دیکھنا چاہتا تھا اور نہ منیر کمال کی۔ جب انسان کی اپنی عزت پر بن جاتی ہے نا، تو سب وعدے وعید بھول کر اسے بچانے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ وہ بھی بہت سے لوگوں کی طرح اسی سوچ میں غلطاں تھا۔ اس نے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ چیزیں تھی ہی کتنی، مگر وہ اس کمرے میں کوئی نشان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ کاشف، یہ جو بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ مالا بہت اپسیٹ ہے، اسے پہلے ہی دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے عاشر کی مدد سے شاید کوئی مس بیہیو کیا ہے، اور اب وہ پھر… خولا نے چائے کا مگ کاشف کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ نانوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں سو پایا تھا۔ انہیں بمشکل مسکن دواؤں کا سہارا دے کر بستر تک پہنچایا تھا، ورنہ وہ تو راہداری میں دل تھام کر بیٹھ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد طویل چپ نے ان کا حصار باندھ لیا تھا۔ خولا، میں تمہیں سچ بتاؤں، یہ جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا۔ شمائلہ کمال اور اس کا پورا گروہ کتنے گھناؤنے کاروبار میں ملوث ہے تم نہیں جانتی، اور بہتر ہے کہ جاننے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ کچھ بھی صحیح اس عورت کا عاشر سے خون کا رشتہ ہے اور ہم سب کو عاشر کے سامنے محتاط رہنا ہوگا۔ عاشر ہماری زندگی بن گیا ہے۔ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا 1 سال پہلے تک، لیکن آج مجھے ایسا لگتا ہے میں اس سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا۔ وہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، مجھے اس کا ہر دکھ اور تکلیف اپنا لگتا ہے۔ کاشف کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ خولا بغور اسے دیکھ رہی تھی۔
اس گھر میں کتنے سارے لوگ ایسے تھے جن کا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ انسانیت اور محبت کے عظیم رشتے میں اس مضبوطی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے کہ اپنے جینے کے مقاصد بھی بھول گئے تھے۔ خولا نے سوچا تھا کہ وہ ایک بار منیر کمال سے مل کر اس سے یہ ضرور پوچھے گی کہ وہ اگر اچھا مرد نہیں بن سکا، اچھا شوہر نہیں کہلا سکا، اچھا باپ تو بننے کی کوشش کرتا، یہ رشتہ تو قدرت کی عطا ہوتی ہے، اس میں اتنا کھوٹ وہ کہاں سے لے آیا؟ مگر پاپا کی بیماری میں وہ بہت سارے کاموں کی طرح یہ مقصد بھی بھول گئی۔ سرکار آپ کہاں کھو گئیں؟ کاشف نے ہاتھ ہلا کر اس کی محویت کو توڑا۔ کہیں نہیں بابا، بس بہت الجھن ہو رہی ہے، جب عاشر کو پتہ چلے گا تو۔ وہ گرم مگ کو گالوں سے لگاتے ہوئے خود کو تپش دینے لگی۔ میرے خیال میں وہ خوش ہوگا۔ اچھا ادھر آؤ میرے پاس، تم اتنے دور بیٹھی مجھے سہمی بلی لگ رہی ہو۔ دیکھو تم بہت بہادر لڑکی ہو، تمہارے لیے یہ معمولی واقعات نہیں، تم نے اپنی پیدائش سے اب تک زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ کاشف کی آنکھوں میں اس لمحے کوئی غیر معمولی سا تاثر تھا۔ خولا انجان سی بن گئی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے چھوٹا کشن اپنی گود میں رکھ لیا۔ نہیں تم بالکل ٹھیک نہیں ہو پاگل لڑکی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بہت نرمی سے پوچھا، دیکھو ہم دونوں دوست ہیں نا، بہت پیارے سے۔ بتاؤ کیا بات ہے، صرف شمائلہ کمال کا مسئلہ ہے یا کوئی اور بات؟ آنکھوں کا غیر معمولی تاثر بلا کی نرمی اور شفقت میں بدل چکا تھا۔ کاشف شمائلہ کمال کا مسئلہ بھی تو معمولی نہیں نا، وہ تو ہمیشہ مالا کو اذیت دیتی رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی حساس ہے، اور سب سے بڑی اذیت تو یہ ہے کہ وہ ہماری مام کو اپنی تباہی کی وجہ سمجھتی ہے۔ خولا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ کشمالہ کی طرح جلدی جلدی آنسو نہیں بہاتی تھی، لیکن آج وہ بھی بکھری ہوئی بہت تنہا لگ رہی تھی۔ ایک شمائلہ کے ہونے سے اس گھر کا ہر فرد مشکل سے دوچار تھا۔ کاشف چند لمحے اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر ایکسکیوز کرتا ہوا موبائل لے کر باہر نکل گیا۔ کبھی کبھی اس کی سرگرمیاں ایسی ہی پراسرار ہو جاتی تھیں۔ خولا کی نگاہوں نے بے دھیانی میں اس کا تعقب کیا اور پھر اسی بے دھیانی میں وہ مگ لے کر کچن کی طرف آ گئی۔ تبھی اس کے کانوں میں کاشف کی آواز پڑی جو لابی میں کھڑا کسی سے فون پر مخاطب تھا۔ شمائلہ کمال کو کسی صورت ریلیز نہیں ہونا چاہیے۔ میں کچھ نہیں جانتا، کسی منسٹر کا فون آئے یا پرائم منسٹر کا، مجھے کل تک وہ عورت سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ تم لوگ جانتے ہو میں نے اس کیس پر 1 سال محنت کی ہے۔ وہ بلا کی سنجیدگی اور ذمہ دارانہ قسم کے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے لفظوں کی پختگی میں عجیب سی سفاکی بھی تھی۔ میں نے کہا نا شمائلہ کمال کی فائل کھول دو، مجھے کل تک پوری رپورٹ دو۔ دیکھو اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ کسی صورت نہ نکلنے پائیں۔ وہ بالکل مختلف کاشف کی آنی تھا، روکھا، سرد اور بے مہر سا۔ خولا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو کیا جو میں مذاق میں کہتی تھی وہ صحیح نکلا؟ اس نے جلدی سے سر جھٹک کر اپنے حواس قابو میں کیے۔ مگ دھو کر کیبنٹ میں رکھتے ہوئے بیرونی سمت نگاہ کی، آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً لاؤنج کی طرف آ گیا تھا۔ وہ جو سوچتی تھی تقدیر اسے سرمد بخاری سے بچانا چاہتی ہے، اس لیے فارم ہاؤس پر چھاپا پڑ گیا۔ اب ایک بار اظہر کی طرف سے دیے گئے قید خانے میں محصور اپنی تقدیر کو کوس رہی تھی۔ اظہر اسے ایک قید سے چھڑا کر لے آیا تھا اور اپنی حراست میں لے چکا تھا۔ وہ شاید کچھ کھانے کو لینے کے لیے نکلا تھا۔ اس نے ایک پل میں دروازہ، کھڑکی سب چیک کر لیا تھا۔ مضبوط لوہے کا دروازہ، سخت گرل والی کھڑکی اور اس ایک کمرے میں کوئی روشن دان بھی نہیں تھا۔ یا اللہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ پھر سے میں کس عذاب میں پھنس گئی۔ اظہر نے اب تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کا نفرت کے مارے اسے مخاطب کرنے کو دل چاہا تھا۔ وہ چپ چاپ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ اس کمرے تک آ گئی تھی، صرف اس امید پر کہ بھاگنے کی کوئی راہ نکل آئے، مگر اس نے بے دردی سے اپنا سر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اسے اپنے جسم سے بہت عجیب سی بو آ رہی تھی۔ وہ منہ دھونا چاہتی تھی، نہانا چاہتی تھی، مگر اس کمرے میں ایسا کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پر جو اس شخص کی خاطر میں اندھی ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو موٹی سی گالی دی اور کمرے میں رکھی واحد سیٹی نما نشست پر دراز سی ہو گئی۔ پتہ نہیں اب یہ منحوس آدمی مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سرمد بخاری کی قید سے نکل کر پھر سے اظہر کی قید میں آ گئی۔ یا اللہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے، کیا تو دیکھنے اور سننے والا نہیں؟ کیا تجھے نظر نہیں آتا؟ میں نے تجھ سے بار بار دعا مانگی ہے، بار بار تجھ سے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ مجھے میری غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دے، مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچا دے، میرے ماں باپ سے ملوا دے، مگر تو سنتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں تو کس کی سنتا ہے، کب سنتا ہے۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں رونے اور کراہنے لگی تھی۔ صاحب کام ہو گیا ہے تیرا، بڑی صفائی سے میں اس کو نکال کر لے آیا ہوں، بس بیچاری حیران ہی ہے ابھی تک کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اظہر کی بانچیں کھلی جا رہی تھیں۔ نہاری روٹی پیک کروانے کے بعد وہ ایک پی سی او پر کھڑا تھا۔ موبائل سے وہ اس طرح کے فون نہیں کرتا تھا۔ وقت نے اسے بھی بڑی عقل سکھا دی تھی۔ دوسری طرف منیر کمال تھا جس کی گاڑی شمائلہ کے کہنے پر رواں دواں تھی۔ چل ایک کام تو نے اچھا کیا، اب دیکھ گڑبڑ نہ ہو، پہرا سخت رکھنا۔ دیکھو صاحب یہ پہرے کا کام مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے بتاؤ اسے کہاں پہنچانا ہے آپ کے پاس۔ اپنی امانت سنبھالو، ہماری امانت حوالے کرو۔
وہ بے تحاشا مسرور تھا۔ منیر کمال نے ایک بار پھر اسے شاباش دی۔ دیکھو کچھ دیر صبر کر لو، میں یہاں مشکل میں ہوں، اسے فی الحال وہیں رکھو۔ دیکھو باس، میں کہہ رہا ہوں گڑبڑ ہو جائے گی، وہ بہت چالاک لڑکی ہے۔ اظہر کے چہرے کے تاثرات بگڑ رہے تھے۔ وہ اس مصیبت کو کہاں رکھتا، کب تک پہرا دیتا، خود اس کے 100,000 کام، پھر نعمان بھی چھوٹ کر آ گیا تھا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ میں نے کہا نا، اس وقت مجھے تنگ مت کرو، تم مجھ پر احسان نہیں کر رہے، قیمت لی ہے تم نے۔ اب اپنا کام پورا کرو، جب تک میں کراچی نہ آ جاؤں وہ وہیں تمہارے پاس ہوگی۔ اگر کسی گڑبڑ یا دلالی کی کوشش کی تو کھال ادھیڑ دوں گا۔ منیر کمال کے انداز نے اظہر کے چہرے کی جوت بجھا دی تھی۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں فون پٹکا اور یونٹس چیک کر کے پیسے ٹیبل پر پٹکے اور تیز قدموں سے باہر کی طرف نکل گیا۔ عاشر نے شاید اپنے ہوش و حواس والی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے بابا کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا تھا۔ سکون کی لہریں برقی رو کی طرح ان کے پورے جسم میں سرائیت کر گئی تھیں۔ بابا، آپ آنکھیں کھولیں نا، مجھے دیکھیں نا، میں کب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو سننا چاہتا ہوں۔ اس کی سرگوشی نما آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ بے چین سے ہو گئے، جیسے ایک مدت بعد زندگی نے ان کے اندر سانس لیا ہو۔ انہوں نے بمشکل بھاری پپوٹے اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر مدھم سا مسکرا دیے۔ ابھی بات کرنا، تمام لفظوں کو جمع کر کے جملہ بنانا مشکل کام لگتا تھا، اس لیے وہ محض مسکرانے پر اکتفا کرتے تھے اور عاشر کو اشارہ کرتے تھے کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتے رہیں۔ بابا، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، اب گھر چلیں، سارا گھر ڈسٹرب ہے، نانو، کشمالہ، خولا سبھی پریشان ہیں۔ وہ بالکل معصوم سا عاشر تھا، سارے دن کی روداد سنانے والا۔ اور تم؟ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ میں تو آپ سے خفا ہوں، میری کوئی بات آپ سنتے ہیں؟ اس کا انداز واقعتاً خفگی سے بھرپور تھا۔ وہ کھل کر مسکرا دیے۔ میں بھی خفا ہوں۔ اس بار مسکراہٹ کے ساتھ لفظوں کی یقین دہانی بھی تھی۔ عاشر بے ساختہ ہنس پڑا۔ گویا کشمالہ ٹھیک کہتی ہے، اس وقت بابا سے بات کرنا ایسا ہے جیسے کسی چھوٹے بچے کو بولنا، درست الفاظ ادا کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اس نے اپنے جملے کو خود ہی انجوائے کیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس وقت کشمالہ کو سوچتے ہوئے غیر شعوری طور پر مسرور سے موڈ میں آ گیا ہے۔ وہ خود کو طویل سٹریس سے آزاد محسوس کرنے لگا۔ راجہ طارق محمود کی نگاہیں بھی عاشر کے چہرے کو پڑھ رہی تھیں۔ یہ جملہ تو سنا ہوا تھا کیونکہ راجہ طارق محمود نے ہی بولا تھا۔ عاشر کے چہرے کی ہنسی دیکھنے والی تھی۔ اس نے موبائل نکال کر کشمالہ کا نمبر نکالا اور میسج لکھنے لگا۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ انگریزی میں سوال کیا تھا۔ پلیز آرام کرنا، پریشان نہ ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ہے نا۔ حیرت آمیز طور پر اس کے یہ مختصر جملے اس کے مزاج کی عکاسی کرتے تھے، مگر اس نے یہ سارے جملے ایک ہی میسج میں لکھ کر بھیج دیے تھے۔ ہلکی ہلکی نیند کے خمار میں کشمالہ کو موبائل کی بیپ سنائی دی۔ اس نے خود کو نیند کی دنیا سے باہر لا کر بمشکل نگاہیں موبائل کی اسکرین پر جمائیں۔ عاشر عباس۔ سامنے اسکرین پر صرف ایک نام ہی نہیں، اس کی قسمت جگمگا رہی تھی۔ یہ اس کی تقدیر کا روشن ستارہ چمک رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ شاید اس کے سیل فون پر عاشر کا پہلا میسج تھا جو اس کے نام تھا، اس کے لیے تھا۔ وہ خوشی سے پاگل سی ہو گئی تھی۔ نیند آنکھوں سے بالکل غائب اور ذہن بالکل بیدار ہو گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پریشان بالکل نہیں، اللہ ہے نا، اور آپ بھی، اس نے لکھا اور بھیج دیا۔ اب اس کے چہرے پر ایک سہانی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جواب کی منتظر تھی۔ عاشر نے اس کا جواب پڑھا اور مسکرا دیا۔ میری وجہ سے آپ کی زندگی مزید مشکلات سے دوچار ہوگی، اس نے مختصر لکھا۔ وہ مسکرا دی دل ربائی کے ساتھ جواب آنے پر۔ کوئی بات نہیں، ہر کسی کو اپنے حصے کی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں۔ اسے یقین تھا اتنی جلدی جواب نہیں آئے گا، لیکن جب بیپ بجی تو اس کا جی چاہا کہ نعرہ لگا کر بیڈ سے چھلانگ لگا دے۔ کسی کی بھی سنتی ہیں یا صرف اپنی ہی منمانی کرتی ہیں؟ وہ خفا خفا سا عاشر تھا جس کے ساتھ اسے زندگی ایک حسین خواب کی تعبیر لگتی تھی اور اسے ہر قیمت پر اس خواب کو پورا کرنا تھا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں، اسے عاشر کے تپے تپے جواب میں شرارت سوجھی اور ایک سمائل کرتا ہوا آئیکن بھیجا۔ جی کہیے، بلا کا مختصر جواب اس نے بھرپور انجوائے کیا۔ میں نے آج تک آپ کی کوئی بات ٹالی ہے کیا؟ بلا کا معصوم انداز تھا۔ عاشر نے جواب پڑھ کر بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ میں کسی کو ایسا کرنے بھی نہیں دیتا، خیال رکھیے گا۔ اس کے انداز میں شرارت تھی، مگر کشمالہ کو حیات نو کا پیغام مل گیا تھا۔ اس کا دل گنگنانے اور جھومنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سوئی تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے مدت بعد ٹوٹ کر سوئی ہو اور ابھی تک اس نیند کا خمار اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو۔ یہ اتنی سکون اور نیند، یہ اتنے خوبصورت خواب اور یہ اتنی روشن صبح، کیا صرف اس ایک شخص کی مرہون منت تھی جس نے گزرے پلوں میں بڑے استحقاق سے کہا تھا، میں کسی کو ایسا کرنے بھی نہیں دیتا، خیال رکھیے گا۔ اس نے یہی لکھا تھا کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی مشکلات سے دوچار ہوگی۔ وہ جلدی جلدی موبائل کے مختصر پیغامات پھر سے پڑھنے لگی۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ عاشر عباس نے لکھا ہے۔ یہ احساسات عاشر کے ہیں۔ وہ تو اس سے سخت بیزار تھا، شاید پہلے دن سے یا پھر اس دن سے جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے بابا کی توجہ کسی اور نے بانٹ لی ہے، اور پھر وہ طویل عمر تک اس توجہ اور محبت کو بلا شرکت گہرے اپنے اندر سمیٹتی رہیں، یا پھر اس دن سے جب ماں نے ان دونوں بہنوں کو سامنے بٹھا کر لبے دم ان سے وعدہ لیا تھا، دیکھو یہ شخص ہر دن رات میری خبر گیری کرنے آتا ہے، یہ تم لوگوں سے اتنی ہی عزت اور محبت کا مستحق ہے جتنی کہ میرا اس شخص کے ساتھ تن کا کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن اس نے میرے من کے ساتھ جو رشتہ جوڑا اس کا احساس آج تک کیا ہے طارق محمود نے۔ مجھے نہیں پتا یہ کس دنیا کا آدمی ہے، انسان ہے، جن ہے، یا پھر کوئی اور مخلوق۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ یہ کوئی سچی روح ہے جس نے میری روح کے ساتھ رشتہ بنایا، اور تم لوگوں کی زندگی میں جس ایک رشتے کی کمی تھی، جس پدرانہ محبت اور شفقت کی کمی تھی، وہ طارق محمود سے ملنے لگی۔ میری ایک التجا ہے آخری کہ کبھی اس نیک اور پاکیزہ روح کی حکم عدولی نہ کرنا، کبھی اس کو کوئی دکھ نہ دینا، ورنہ میری عمر بھر کی ریاضت پر پانی پھر جائے گا، میری اس زندگی پر داغ لگ جائے گا جو میں نے تم لوگوں کے باپ سے علیحدہ ہو کر گزاری۔ میں اس شخص منیر کے ساتھ ہوتی تو طوائف ہوتی، لیکن اللہ نے میری عزت رکھ لی، میرا پردہ رکھ لیا، تم لوگوں کو سمیٹ لیا۔ اس رشتے کی قدر دل و جان سے کرنا۔ نہ جانے کیوں وہ عاشر کی باتوں کو سوچتے ہوئے اپنی ماں کی باتوں کو اثر نو دل میں تحریر کرنے بیٹھ گئی۔ اسے وہ سفید کمرہ، سفید ہاسپٹل بیڈ، اپنی خوبصورت ماں کا سفید چہرہ اور پانی پانی آنکھیں بڑی شدت سے یاد آنے لگیں۔ انہوں نے کہا تھا اللہ نے میری عزت رکھ لی، میرا پردہ رکھ لیا۔ کوئی تیز دھار نیزے کی سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اور یہ عورت میری ماں کی عزت کی چادر کو تار تار کرنے چلی ہے۔ شمائلہ کمال، نہ اب تم بڑے نام والی ہو، نہ تمہارے ساتھ کوئی بڑے مقدر والا ہے، اور نہ تمہاری قسمت کا ستارہ اتنا روشن ہے کہ ساری دنیا کی آنکھیں چندھیا جائیں۔ تم اپنی خیر منانا۔ یک لخت ہی سکون آور نیند کا خمار ٹوٹ گیا تھا، اور وہ جیسے کسی گہرے کنویں سے باہر نکلی تھی، جہاں ہوش و حواس کی دنیا کے بہت سے سوالیہ نشان اس کی نگاہوں کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ منیر کمال، ان کا باپ جو اسی شہر میں ان کے سامنے دندناتا پھر رہا تھا، وہ ان کے روحانی باپ کو زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈال کر خود مزے لوٹ رہا تھا۔ طمانینت اس کے ہر انداز سے عیاں تھی، اوپر سے ستم شمائلہ کمال کے الزامات کہ وہ ان کو ان کی مرحومہ ماں کو اپنی برباد زندگی کی ذمہ دار سمجھتی تھی۔ اوہ شٹ، یہ کوئی فلیش ناول ہے یا کوئی کمرشل فلم کہ اس میں سب کچھ ویسا ہی ہو جائے جیسا نظر آ رہا ہے؟ اس نے واش روم میں گھس کر ٹھنڈے پانی کا شاور کھول دیا۔ وہ فریش ہونے کے بعد اپنے اندر کی فرسٹریشن نکالنے کے بعد تمام تر سوالیہ نشانوں کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی تھی، اور ان سب کاموں کے لیے وقت کم تھا کیونکہ ایک دو دن میں بابا کو بھی گھر لوٹ آنا تھا۔ وہ ان کے گھر آنے سے پہلے منیر کمال کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ڈھیر سارا پانی چہرے پر بہاتے ہوئے سوچا، اور اس پانی کے ساتھ گرم پانی کے موٹے موٹے قطرے بھی شامل ہو گئے تھے۔